میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفصیلی خطابات آپ نے مجھ سے پیشتر سماعت فرمائے، میں دل و دماغ کے دریچے پر دستک دیتے ہوئے کچھ باتیں اس میں اتارنے کی کوشش کروں گا، بس شرط صرف اتنی سی ہے کہ آپ اپنے دل اور دماغ کے دروازے کو کھلا رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی قوم کا زوال سب سے پہلے کسی اور چیز سے نہیں آتا، فکر سے آتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا میں اس وقت اگر کسی چیز کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے افکار بدل دیے جائیں، مسلمانوں کی فکر کے اوپر قدغن لگائی جائے اور مسلمانوں کی فکر کو اس کا دیوالیہ نکال دیا جائے۔ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فکر جو مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر امام عشق و محبت تک ہمیں عطا کی گئی، آج اسی فکر پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ فکر سے اپنے دامن کو جھاڑ کر مغربی فکر کو اپنے دل کے اندر جگہ دیے ہوئے ہے۔ آج اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ آپ عزت اگر چاہتے ہیں تو آپ کو عزت کیسے ملے گی، تو دنیا کا آج کا مسلمان آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا، عزت چاہیے تو مال ہوگا تو عزت ملے گی، پراپرٹی ہوگی تو عزت ملے گی، سرمایہ ہوگا تو عزت ملے گی، تخت و تاج ہوگا تو عزت ملے گی۔ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی تو عزت ملے گی، بلکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چوری کر کے، رشوت لے کر، ڈکیتی کر کے، لوگوں کا مال کھا کر، حرام کے کام کر کے اگر کوئی کوٹھی بنا لیتا ہے تو دنیا اس کا استقبال کرتی ہے، اسے عزت دیتی ہے، اسے اپنی محفلوں میں جگہ دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا کمایا ہوا مال جائز راستے سے ہے، حق تلفی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، بلکہ صرف دنیا یہ دیکھتی ہے اس کے پاس لمبی کاریں ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس سرمایہ کی فراوانی ہے، اس کے پاس عالیشان کوٹھی ہے، اس وجہ سے یہ عزت کا حقدار ہے، اسے عزت دینی چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، اگر عزت کا معیار یہی ہوتا کہ کوٹھی ہو تو عزت ملے، سرمایہ ہو تو عزت ملے، بینک بیلنس ہو تو عزت ملے، دولت کی فراوانی ہو تو عزت ملے، اگر عزت کا ذریعہ یہی ہوتا تو دنیا میں ہر غریب اور آپ کا اس بنگال کا رہنے والا مسلمان اور جھوپڑ پٹی میں رہنے والا مسلمان کبھی عزت کے دروازے پر دستک دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس لیے
لیے کہ وہ یہی سوچتا کہ میرے پاس سرمایہ ہو تو مجھے عزت ملے گی، بینک بیلنس ہو تو مجھے عزت ملے گی، لیکن اللہ اکبر، میرا کریم صرف سرمایہ داروں کا رب نہیں ہے بلکہ میرا پروردگار اپنے ہر بندے کا رب ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے ہی ضابطے کا انتخاب کرتا ہے جس ضابطے کی بنیاد پر غریب بھی اس ضابطے پر عمل پیرا ہو جائے تو اسے عزت عطا فرما دے، اور امیر بھی اس ضابطے پر عمل پیرا ہو تو عزت عطا فرما دے۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے ایک ذریعہ بتایا عزت کا، اور میں آج دلائل و براہین کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہی ایک ذریعہ آپ کے ہر پرابلم کا سولیوشن ہے، آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، آپ کی ہر تکلیف کا ازالہ ہے، آپ کی ہر مصیبتوں کا علاج ہے، بلکہ آپ کو دنیا سے لے کر آخرت تک کام آنے والا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہی ایک وصف ہے جسے قرآن تقوی کہتا ہے۔ جس کسی کو تقوی کی دولت مل گئی، اللہ کا ڈر جسے نصیب ہو گیا، جس کا قدم ڈگمگانے سے بچ گیا، جو اللہ کے قانون کو فالو کرنے والا بن گیا، جو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند بن گیا، اگر وہ جھوپڑے میں بھی رہتا ہے تو میرا مولا اسے عزت عطا فرماتا ہے، میرا مولا اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دلیل کی روشنی میں سمجھاؤں، میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیلی خطاب کر سکوں، بمشکل تمام 15-20 منٹ آپ کے درمیان میں گفتگو کر کے فوراً نکل جاؤں گا چونکہ مجھے فلائٹ پکڑنی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں چلو، آپ دیکھیں آپ کے محلے کے اندر اگر آپ بڑے شہر میں رہنے والے ہیں، یہ ہمارے مولانا محمد علی صاحب مصباحی یہاں تشریف فرما ہیں، کولکتہ سے تشریف لائے ہیں، کولکتہ کی سرزمین کے اوپر آپ اگر زکریا اسٹریٹ کے اندر رہتے ہیں، بامبے میں محمد علی روڈ پر رہتے ہیں، بنگلور کے اندر کسی اچھے علاقے میں رہتے ہیں، اور آپ اگر اپنے گھر کوئی فنکشن رکھنا چاہتے ہیں، پھٹے ہوئے لباس پہنا ہوا شخص آئے گا تو آپ اسے عزت نہیں دیں گے، آپ کی محفل میں گھس جائے گا، دھکے مار کر نکال دیں گے، پیوند والا لباس پہن کر آئے گا، اسے کوئی بھاؤ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہر انسان غربت کے لباس کے اندر ملبوس انسان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اجلے لباس والوں کو سر پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ سوچ عام فقیروں سے متعلق تو ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر غربت کی چکی میں پیسے جانے والا، پیوند کا لباس پہننے والا اگر تقوی کا لباس بھی پہن لے تو بادشاہ وقت بھی اس کی عزت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہماری نظر ہندوستان کے شہنشاہ غریب نواز پر پڑتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، پیوند والا لباس ہے، کوئی محل نہیں، کوئی عالی شان سواری نہیں، کوئی ہٹو بچوں کی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت کو بھی اولاد کی ضرورت تھی تو بارگاہ سلطان الہند کے اندر وسیلہ پیش کرتے ہوئے حاضر ہو گیا کہ آپ کی دعا ہو جائے گی، مولا مجھے اولاد عطا فرما دے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا سلطان الہند، آپ تو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے، اختیاری فقر میں گرفتار ہیں، جسم پر پیوند والا لباس ہے، آپ کو یہ عزت کیسے ملے؟ تو قرآن کے ذریعے وہ جواب دیتے نظر آئیں گے، بندے عزت لباس سے نہیں ملتی، عزت تقوی سے ملا کرتی ہے۔ تو اگر کالا ہے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں، تیرے پاس قیمتی لباس نہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں، تیرے پاس سرمائے کی فراوانی نہیں تو کوئی بات نہیں، میرے بندے میرے ساتھی تو تقوی کا لباس اختیار کر لے۔ میرا مولا فرماتا ہے، سلطان الہند یہ فرماتے میرے ساتھی تقوی کا لباس اختیار کر لے، اور رب فرماتا ہے بندے تو تقوی کا لباس اختیار کر لے۔ تقوی، اللہ سے ڈرو، زمین پر بھی عزت، قبر میں بھی عزت، محشر میں بھی عزت، بلکہ جنت تو سجائی گئی ہے متقین کے لیے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم پوری دنیا میں رونا رو رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، وقار مجروح ہو رہا ہے، آبرو چینی جا رہی ہے، زمینیں تنگ ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی جن زمینوں کو ہم اپنے اوپر تنگ محسوس کر رہے ہیں اور جس حوالے سے ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری آبروؤں سے کھیلا جا رہا ہے، کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ ہم ہی تو تھے کہ مسجد
مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے تو غیر مسلم خواتین و مرد پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے، یہ اللہ کا بندہ ہے، نماز پڑھ کر نکلا ہے، دم کر دے گا تو میرے بچے کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ لیکن آج مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ ہمارے لوگ نماز پڑھنے سے گریز کر رہے ہیں، مسجد مرثیہ کر رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک چیز اختیار کر لو۔ میں آج آپ کو کوئی دوسرے عمل کی دعوت نہیں دوں گا، دوسرے کریں تو سبحان اللہ، ورنہ ایک عمل جسے پوری زندگی کے اندر آپ شامل کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کبھی آپ تنہا نہیں رہو گے، ہر گام پر، ہر موقع پر میرے کریم کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، میرے مولا کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دل میں جو فیئر ہے، یہ دل میں جو خوف ہے، یہ دل میں جو ڈر ہے، مختلف حالات کو دیکھ کر، مختلف پریشانیوں کو دیکھ کر، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، خوف خدا نکل گیا۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو بات اچھی طرح اور مضمون کے قریب ہو جائے گی اور آپ کے دماغ سے بھی قریب ہو جائے گی۔ جانتے ہیں آپ، اللہ والے نیکیاں کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بے خوف نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے کہ کہیں بارگاہ سمدیت سے رد نہ ہو جائے، بارگاہ سمدیت میں مقبولیت کی سند نہ ملے، یہ سچویشن تھی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر دل سے نکال چکے ہیں۔ آپ میں کا کوئی شخص کہے گا ارے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی صبح و شام کا جائزہ لو، اپنے عادات و اطوار کا جائزہ لو، اپنے افکار و نظریات کا جائزہ لو، اپنی روزی کا جائزہ لو، اپنی صبح و شام کا جائزہ لو اور پھر تلاش کرو اللہ کریم کا ڈر کتنا دل کے اندر ہے۔ جھوٹ ہم بولیں اور کہیں کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، نماز ہم چھوڑیں اور کہیں اللہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ان لوگوں کو جو بدکرداریوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، مسلمان برائیوں کے مراکز کو آباد کرے اور پھر کہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیسا اللہ کا ڈر ہے؟ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے اللہ کے ڈر سے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ ایک حبشی صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، کیا میرا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی آمیز جملے ارشاد فرمائے اور فرمایا ہاں، مولا قادر مطلق ہے، وہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اعظم کے وہ صحابی جب یہ سنتے ہیں تو توبہ کے لیے طبیعت آمادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کا سوال ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے کافی ہے، بدکرداری کرنے والوں کے لیے کافی ہے، برائیوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں کے لیے کافی ہے۔ وہ صحابی بعد میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جب میں گناہ کرتا تھا تو میرا مولا مجھے دیکھتا تھا؟ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ضمیر جاگ اٹھا، چیخ نکلی اور وہیں پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ ذرا سوچو، انسان خدا دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ وہ کون سی جگہ ہے جو میرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ حال تو یہ ہے کہ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ مسلمانوں میں تم کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اگر تم عزت چاہتے ہو تو سب سے ڈرنا چھوڑ دو، خدا سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ کے ڈر کو دل میں بٹھا دو، اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا دو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اس کے قدم سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدم
کو روک لیتا ہے۔ کس طرح سے لوگ ڈرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کا خوف دل کے اندر تھا، خشیت ربانی کتنی تھی، اللہ کے ڈر سے کتنے لرزاں اور ترساں تھے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، غالباً حضرت ابراہیم ابن ادہم یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کسی سے بطور قرض اپنی تشتری گروی رکھ کر انہوں نے کچھ قرض لیا، کچھ دنوں کے بعد جو رقم قرض کی لی تھی اتنی رقم دینے کی طاقت پیدا ہوئی تو وہ رقم لے کر اس کے پاس پہنچی اور فرمایا یہ لو تمہاری رقم اور میری تشتری، میری پلیٹ مجھے واپس کر دو یا میرا پیالہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے چند پیالے سامنے رکھ دیے اور کہا مجھے نہیں معلوم اس میں آپ کا پیالہ کون سا ہے یا آپ کی تشتری کون سی ہے۔ جب اس شخص نے کئی پیالے اور تشتری رکھ دی اور یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں آپ کا کون سا ہے، آپ کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ میں کون سا اسے اپنا سمجھوں، مجھے بھی شک ہو رہا ہے یہ میرا ہے یا وہ میرا ہے۔ آپ نے رقم دے دی اور کہا مجھے پیالہ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا حضرت یہ مذاق کر رہا تھا، میں آپ کو صرف آزما رہا تھا، یہ آپ کا ہے۔ کہا نہیں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، مشتبہ چیزوں سے بچا کرو۔ میں مشتبہ چیز سے بچ رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے اپنی چیز بھی اگر ڈاؤٹ فل ہو جائے تو وہ اس سے بچا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان حرام کھا رہا ہے، آج کا مسلمان پیٹ میں حرام کی آگ بھر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنے آپ کو حرام میں آلودہ کر چکا ہے۔ جب مسلمان کی یہ سچویشن ہو گئی تو مسلمان کی کوئی عزت نہیں رہ گئی، کوئی وقار نہیں رہ گیا، کوئی آبرو نہیں رہ گئی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ سے ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اگر ہماری زندگی میں تھوڑا سا ڈر پیدا بھی ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے متقی ہونے کا ڈھونگ اور اپنے متقی ہونے کا چرچا ساری کائنات میں کرائیں، لیکن اللہ اکبر، جس امام کی آج شب ہے یا آج کا دن گزرا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ ذرا دیکھو اللہ اکبر، کسی کو آپ نے قرض دیا تھا، دھوپ تیز تھی اور کڑی دھوپ کے اندر آپ راستے سے گزر رہے تھے، دھوپ اتنی شدید تھی کہ آپ کو دھوپ کے اندر سائے کی تلاش تھی۔ اللہ اکبر، ایک ایسے مکان کے قریب سے گزرے جس مکان کا سایہ گر رہا تھا۔ اللہ اکبر، آپ اس مکان کے سائے سے بچ کر کے نکل گئے اور دھوپ میں چلتے رہے۔ کسی نے کہا حضور مکان کے سائے میں آ جاتے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ مکان والا میرا مقروض ہے، اگر میں نے اس کے گھر کے سائے سے بھی فائدہ اٹھایا تو کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں پھر کیا جواب دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں جب یہ تقویٰ ہوتا تھا تو دنیا اس تقویٰ کے سامنے سرنڈر ہوتی تھی، دنیا اس تقویٰ کے سامنے اپنے سر نگوں ہوتی تھی، اور دنیا ان کی عزت کے سامنے اپنے جبین نیاز کو اور اپنی پیشانی کو خم کرتی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن جب سے ہمارا حال یہ ہوا حرام بھی کھاؤ، ناجائز بھی کھاؤ، گناہ بھی کرو، بد کرداری بھی کرو، اخبار میں کچھ آ جائے تو ڈر جاؤ، یوٹیوب پر کچھ آ جائے تو ڈر جاؤ، ایسا کچھ نیوز کے اندر آ جائے تو ڈر جاؤ، لیکن نہیں ڈریں گے تو خدا سے نہیں ڈریں گے۔ العیاذ باللہ، صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ سے ڈرتے تھے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کے خوف میں زندگی گزارا کرتے تھے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خشیت ربانی کو دل کے اندر جگا دو، خوف خدا کو دل کے اندر جگا دو، تقویٰ کو اختیار کرو،
اللہ اکبر۔ قرآن مقدس نے تقوی کے حوالے سے یہ بھی فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سفر کرو تو سفر کے اندر زاد کے اعتبار سے، زاد سفر کے اعتبار سے تقوی کو اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہو اور آپ اللہ سے ڈر کر سفر کر رہے ہو، نگاہوں کی حفاظت کر کے سفر کر رہے ہو، پیغمبر رحمت کی تعلیمات پر عمل کر کے سفر کر رہے ہو، کسی بوڑھے کو اپنی جگہ پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے سفر کر رہے ہو، آپ کسی کا مال چرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، اور آپ کا سفر تقوی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ کا زاد سفر بھی تقوی ہے، یعنی چلتے پھرتے اللہ سے ڈرتے ہوئے سفر کر رہے ہو، یہ سفر کامیاب کر دے گا، یہ سفر آپ کو برکتیں لائے گا۔ اس سفر سے بہت سارے کام بن جائیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے مولانا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ سارے کام بن جائیں۔ آئیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں روزی میں برکت ہو۔ آئیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں ایک ہی وظیفہ ہے، اگر اسے اختیار کر لو عزت بھی ملے گی، روزی بھی ملے گی، کام بھی بن جائیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ تقوی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ہم اگر اپنے بچے کی طرف انگلی کر کے بیٹے ادھر آپ بلائیں تو بیٹا آنے کو تیار نہیں، منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، اور متقی اللہ کے ولی اگر زمین کو اشارہ کر دیں تو زمین جانور کو پکڑتی نظر آتی ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ہماری بات ہماری اولاد نہیں سنتی، اور اللہ والوں کی بات زمین بھی سنتی ہے، جانور بھی۔ تو جواب ملے گا وجہ سب سے بڑی یہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی، اللہ والے جو کہہ دیتے تھے مولا وہ کر دیا کرتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے وجود پر تقوی کا لباس تھا، ان کی زندگی تقوی میں گزرتی تھی۔ بس ایک آیت عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا تمہیں روزی چاہیے، بے حساب روزی چاہیے، انگنت روزی چاہیے، ایسی جگہ سے روزی چاہیے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ آؤ ہم تمہیں ایک نسخہ عطا کرتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی روزی کا ذریعہ اور ایسی جگہ اس کے لیے پیدا فرما دے گا جہاں سے اسے رزق ملے گا، جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا، یا بے حساب روزی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں تقوی تقوی اور تقوی، بس اسی کو اپنا لو۔ آج سے ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو، کوئی دیکھ رہا ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ تصور قائم کر لو کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، معبود برحق دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر دماغ کے اندر بیٹھ گیا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت قدموں کو چومے گی، عزت آپ کے گھر تک پہنچے گی، عزت کے چار چاند آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس سنی اجتماع میں میرا پیغام آپ کو بس یہی ہے، اللہ سے ڈرو۔ شہر میں رہنے والوں بھی ڈرو، دیہات میں رہنے والوں بھی ڈرو، اور گاؤں میں رہنے والے بھی ڈرو۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ کے ڈر کو دل میں جگا دو، اللہ کے خوف کو دل میں جگا دو، پھر تم سے کوئی عزت چھین نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو کوئی بادشاہ تمہیں عزت نہیں دے گا، مولا تمہیں عزت دے گا، اور وہ جو چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ قرآن مقدس کا فرمان ذہن میں ہونا چاہیے، ان
ان ربک فعال لما یرید۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کوئی بھی وقار کو حاصل کرنا ہے، کوئی بھی عزت کو حاصل کرنا ہے، کوئی بھی سربلندی کو حاصل کرنا ہے، کوئی بھی مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو، اور جب تقوی کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو مولا اسے عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو آپ دل کے نہا خانے میں جگہ دیں گے۔ میں نہایت ہی معذرت چاہتا ہوں، میری مجبوری ہے، ورنہ میں ضرور مزید لب کشائی آپ کے سامنے کرتا اور قرآن کی مختلف آیات کی روشنی کے اندر آپ کو بتاتا، لیکن مان ایک آیت یاد آ گئی جو آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے والی ہے اور آپ کو تقوی کا مقام سمجھانے والی ہے۔ دنیا کا ہر کمزور چاہتا ہے میرے ساتھ فلاں طاقتور ہو جائے، دنیا کا ہر کمزور چاہتا ہے میرے ساتھ فلاں مضبوط سہارا ہو جائے، بادشاہ میرا بن جائے، ایم ایل اے میرا بن جائے، اس کا ساتھ نصیب ہو جائے، ایم پی کا ساتھ نصیب ہو جائے، پرائم منسٹر کا ساتھ نصیب ہو جائے، لیکن یہ سب محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور قبض کر لے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سب سے بڑی قوت کا مالک میرا مولا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، ساری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے جس طریقے سے چاہے اللہ عز و جل اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک فرمائے۔ اب پروردگار فرماتا ہے میں سب سے بڑا طاقتور، کیا بندے تو چاہتا ہے میری رحمت تیرے ساتھ ہو جائے، میری طاقت تیرے ساتھ ہو جائے، میری قوت تیرے ساتھ ہو جائے، تیری مدد کے لیے تیار ہو جائے؟ تو اب قرآن نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اس لیے تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو اور سب کا ڈر دل سے نکال دو، تم کبھی تنہا نہیں رہو گے، اللہ کا ساتھ ہمیشہ نصیب ہوگا، اور جسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ رب العزت آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، آپ نہ جائیں، آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں، باقی کا پروگرام سماعت فرمائیں، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اس میں شریک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، انشاءاللہ اجتماعی ذکر اور دعا کی جائے گی، جس میں لائٹیں آف ہوں گی اور اندھیرے میں تصور مدینہ میں ہم ذکر کریں گے، لیکن اس آخری مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی حضرت کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، حضرت کے ذریعے حضور مفتی اعظم کے وسیلے سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید ہونا چاہتے ہیں، وہ حضرت سے مرید ہو سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں بھی اور مرد حضرات بھی، اور جو پہلے سے مرید ہیں اگر وہ طالب ہونا چاہتے ہیں تو وہ طالب بھی ہو سکتے ہیں۔ بس حضرت جس طرح سے آپ کو پڑھائیں گے آپ کو حضرت کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، اور حضرت کی نصیحتیں جو ہوں گی مریدوں کے لیے آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔
الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ نماز کی پابندی کریں، ناچ گانے باجے تماشوں سے پرہیز کریں، اور روزانہ 111 مرتبہ درود شریف پابندی سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کافی تاخیر سے پہنچے، اس لیے ذکر اور دعا کی طرف چلنے سے پہلے قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ ناز شریف کے چند اشعار